الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 70 سے 75 تک سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے۔ وامرأته قائمة، اور آپ کی اہلیہ سارہ پاس کھڑی تھیں۔ فضحكت، پس وہ ہنس پڑیں۔ فبشرناها بإسحاق، تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، سارہ نے کہا وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ وانا عجوز، حالانکہ میں بوڑھی ہوں۔ وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے میاں ہیں، یہ بھی بوڑھے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بلا شبہ یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے۔ قالوا اتعجبین، فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والو، اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ ہر تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پھر جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءته البشرى، اور مل گیا انہیں مژدہ، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواه منیب، بے شک ابراہیم بڑے بردبار، رحم دل، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت سارہ کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال، اور آپ کے میاں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ان حالات میں کسی بچے کا پیدا ہونا خرق عادت نہ صحیح، تعجب خیز ضرور ہے، اور ان کا حیرت زدہ ہو کر رہ جانا بالکل قدرتی بات ہے۔ قدرت خداوندی اتنی بے پایاں اور وسیع ہے کہ اس کے سامنے سارے تعجب اور ساری حسرتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حضرت سارہ کی توجہ قدرت الہی کی طرف مبذول کرائی گئی تو ان کا استعجاب یقین اور فرط مسرت میں بدل گیا۔ اہل بیت پر رحمت کے الہی کے نزول اور اس کی بے حساب برکتوں کے ورود کی خوشخبری دی جا رہی ہے یا دعا کی جا رہی ہے، ان میں کون شامل ہیں؟ حضرت سارہ حضرت خلیل کی زوجہ محترمہ، تو حضرت خلیل کے اہل بیت میں آپ کی زوجہ محترمہ داخل ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ازواج مطہرات کو خارج کرنا کتنی نادانی ہے اور قرآن پر زیادتی ہے۔ یقیناً انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی بشارت میں اولاً اور اصلاً حضور کے ازواج مطہرات داخل ہیں، ثانیاً دوسرے حضرات قدسی صفات رضوان اللہ علیہم علیہن و علیہم اجمعین، وہ بھی شامل ہیں۔ جب آپ کی پریشانی دور ہو گئی اور بیٹے اور پوتے کی بشارت سے دل خرسند ہو گیا تو لگے قوم لوط کے لیے سفارش کرنے۔ یجادلنا، ہم سے جھگڑا کرنے لگے، کا لفظ جس محبت، قرب اور پختہ تعلق پر دلالت کر رہا ہے وہ اہل نیاز سے مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ، میرا خلیل میرے ساتھ ان کے بارے میں جھگڑنے لگا جب اپنے پاس اپنے سے کسی اعلیٰ اور برتر ہستی کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے اور دونوں طرف سے انتہائی محبت و پیار پایا جاتا ہے، تب ہی کسی بات پر ضد اور اصرار کیا جا سکتا ہے، ورنہ پہلے تو خود ہی اس قسم کی حرکت کی جرت نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی غلط فہمی کے باعث کوئی ایسی بات زبان پر لاتا ہے تو ایاز قدر خود بشناس کا جواب ملتا ہے، قہر و عتاب کی بجلی گونجتی ہے اور کانوں سے پکڑ کر اسے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بڑی محبت سے حضرت خلیل کے اس انداز کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حلیم اواه منیب کے القاب عالیہ سے نواز فرمایا۔
حلیم کہتے ہیں بردبار کو جو بدی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ اواہ کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی غمخواری میں بلب رہے، اور منیب کہتے ہیں جو ہر وقت دل و جان سے اپنے رب کی طرف راغب رہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔